کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے اللہ میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام پیارے پیارے دیکھنے والوں اور سننے والوں، آپ سب کو نعت خواں سید حبیبی کی جانب سے خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر سے ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک فقیر اللہ والے نے مالک سے بنا پوچھے جب سیب کھا لیا تو پھر مالک نے 12 سال خدمت اور اپنی 4 ایبوں والی بیٹی سے نکاح کرنے کو کہا۔ ایک سیب کی قیمت اتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ آئیے مل کر جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ شروع سے آخر تک اس واقعے کو سنیے گا کیونکہ ہم سب کے لیے سبق آموز کا حصہ ہے یہ۔ گزارش کرتی ہوں پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، اس کے ساتھ ہی بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ میرے ایف بی آفیشیل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں۔ اسلام کی حق بات جانیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے بحجت الاسرار ذکر نسبہ و صفتہ، صفحہ نمبر 182۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک فقیر اللہ والے کسی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دیکھا کہ ایک سیب دریا میں کہیں سے بہتا ہوا آ رہا ہے۔ حیرانگی بھی ہوئی کہ ایک سیب دریا میں، لیکن جب سیب کو دریا میں بہتا ہوا دیکھا تو سوچا کیوں نہ اس سیب کو کھا لیا جائے۔ آپ نے یہ سوچ کر اس سیب کو اٹھا لیا اور کھا لیا، لیکن کیونکہ وہ اللہ والے تھے تو سیب کھانے کے بعد خوف خدا کا غلبہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ گیا اور اس طرح سوچنے لگے نہ جانے یہ سیب کس کا تھا، اور کیا اس طرح مجھے اس سیب کو کھا لینا چاہیے تھا، جبکہ ایک سیب ہی تو تھا اور کہیں سے بہتا ہوا آ رہا تھا۔ وہاں پر دور دور تک کوئی باغ نہیں تھا، لیکن جب دل میں یہ خیال آیا تو خوف سے ٹانگیں کانپنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے بغیر پوچھے یہ سیب کھا لیا ہے، نہ جانے کس کے باغ کا یہ سیب تھا۔ اور دل میں یہ ڈر کہ نامعلوم سیب کھانا میرے لیے حلال ہو سکتا بھی ہے یا نہیں، یہ خیال پیدا ہوتے ہی اپنا قصور معاف کروانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے وہ فقیر چل دیے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ فقیر دریا کے قریب ایک نہایت عظیم الشان عمارت کے پاس پہنچے۔ عظیم الشان عمارت نظر آئی دریا کے قریب، جس میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کی شاخوں پر پکے ہوئے سیب لٹکے ہوئے تھے اور سیبوں سے بھری یہ شاخیں پانی پر پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس فقیر کو یقین ہو گیا کہ جو سیب میں نے کھایا ہے وہ اسی پیڑ کا ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے اس درخت کے مالک کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا اس باغ کے مالک ایک بہت بڑے امیر آدمی ہیں اور بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں، لوگ بے پناہ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی شہرت کے چرچے دور دور تک ہیں۔ اب تو سوچا کہ مجھے فوراً ان کے پاس جانا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ بغیر کسی تاخیر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا عرض کر دیا کہ سیب دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا ایک، میں نے اس کو آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ اب آپ سے کہتا ہوں اس ایک سیب کی جو قیمت چاہے آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب جو بزرگ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ فقیر جو ایک سیب کے لیے اتنی دور سے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے، جبھی تو اپنا قصور معاف کروانے کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک آیا ہے۔ تو وہ بزرگ اس فقیر کی بات سن کر کہنے لگے قیمت تو ہم تم سے وصول کریں گے۔ تو کہنے لگے وہ بالکل وصول کیجئے اور مجھے معاف بھی کر دیجئے۔ تو وہ کہنے لگے اس ایک سیب کی قیمت ہے 12 سال کی خدمت، آپ 12 سال ہماری خدمت میں رہیں گے تبھی معافی ملے گی۔
اب وہ فقیر اللہ والے، ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی، بغیر کسی بحث و تکرار کے کہ ایک سیب کی قیمت 12 سال کی خدمت، یہ بھی نہیں کہا، اور اس شرط کو بخوشی منظور کر لیا، جبکہ قصور اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی 12 سال تک اس بزرگ کی صحبت میں رہے، تربیت بھی ملتی رہی، خدمت بھی کرتے رہے۔ جب 12 سال پورے ہو گئے تو اگلا امتحان اس فقیر کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس دفعہ امتحان شاید پچھلے امتحان سے عجیب اور سخت تھا۔ وہ یہ کہ وہ جو بزرگ تھے، آپ ان کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور کہا کہ 12 سال پورے ہو چکے ہیں، کیا قیمت ادا ہو گئی ایک سیب کھانے کی؟ تو فرمایا، نہیں، ابھی قیمت ادا نہیں ہوئی ہے، ایک خدمت اور باقی ہے، وہ یہ کہ میری ایک بیٹی ہے جس میں 4 عیب ہیں۔ نمبر 1، آنکھوں سے اندھی ہے، نمبر 2، کانوں سے بہری ہے، نمبر 3، ہاتھوں سے معذور ہے، اور نمبر 4، پاؤں سے لنگڑی یعنی اپاہج ہے۔ تمہیں اس سے نکاح بھی کرنا ہوگا اور 2 سال تک مزید میری خدمت بھی کرنی ہوگی، اس کے بعد جہاں تمہارا جی چاہے چلے جانا۔ وہ اللہ والے، یہ سوچ نہیں آئی کہ ایک تو 12 سال مجھ سے خدمت کروائی، ایک سیب ہی کھایا تھا، اور پھر اپنی عیبوں سے بھرپور لڑکی کا نکاح مجھ سے کروا رہے ہیں، لیکن اس شرط کو خوشی خوشی بغیر کسی غصے کے قبول کر لیا۔ دوسرا امتحان بھی شروع ہو گیا تھا۔ بزرگ نے اپنی شہزادی کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی وہ اللہ والے اپنی زوجہ کے سامنے آئے، آمنا سامنا ہوا، تو ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ نگاہوں کے سامنے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ بتائی گئی صورتحال کے بالکل ہی الٹ تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ زوجہ محترمہ کے تمام اعضاء صحیح اور سالم ہیں، ہاتھ پیر بالکل ٹھیک ہیں، اور بے حد حسین چاند سا چہرہ کہ ان کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند بھی شرما رہا ہے۔ منظر دیکھ کر اپنی نئی نویلی دلہن کے قریب تک نہ گئے، بلکہ وہیں سے واپس پلٹ کر والد صاحب کے پاس آئے اور ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری زوجہ وہی ہے، ہماری بیٹی ہے جسے تم ابھی ابھی دیکھ کر آ رہے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی لڑکی کی جو باتیں تم سے بیان کی تھی وہ سب کی سب اس میں موجود ہیں۔ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، نابینا ہے، اس سے مراد یہ تھی کہ کسی غیر مرد کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں، اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ کانوں سے بہری ہے، اس سے مراد میری یہ تھی کہ ناحق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں، وہ کسی کے عیب نہیں سنتی، وہ کسی کی غیبت نہیں سنتی۔ ہاتھوں سے معذور ہے، اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ غیر مردوں کو چھونے کے لیے اس کے ہاتھ معذور ہیں، اس نے کسی غیر مرد کو آج تک چھوا نہیں ہے۔ اور پاؤں سے معذور ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ اپنے شوہر کے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، اس کے پاؤں لنگڑے ہیں، وہ کبھی اپنے شوہر کے حکم کے خلاف نہیں جائے گی۔ بزرگ کی زبانی اپنی نئی نویلی دلہن کے متعلق وضاحتیں سنی تو فقیر کے دل کو قرار آ گیا۔ دل میں اپنی زوجہ، اپنی بیوی کی اہمیت اجاگر ہوئی، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ کی بہت سی اچھی خوبیوں سے آراستہ خوبصورت اور خوبصیرت بیٹی کا شوہر بننے کا شرف نصیب ہوا۔ آپ جانتے ہیں، ایک سیب کی قیمت میں جس شخصیت کو اتنی خوبصورت بیوی ملی اور پھر اللہ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، وہ اللہ والے ہیں سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک اور مقبول بندے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے فکر آخرت کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں، خوف خدا ہوتا ہے دل میں۔ ایک گمنام سیب، ایک سیب، سوچنے کی بات ہے، ایک انجان سیب کھانے کے بارے میں
اپنا محاسبہ کرنا بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کی صفات میں شامل تھا۔ اس واقعے کو جہاں تک ممکن ہے شیئر کریں۔ اگر کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے ہماری وجہ سے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کمنٹ کرتے رہا کریں۔ اسکرین پر جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیے، شیئر کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔